السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظر نچاور کرنے پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ میں جو آیت تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی ریاضت کرنا ہے، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی بندگی کرنا ہے، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا، جنوں کو اس لیے پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے مقصد تخلیق کو آج فراموش کر چکے، اپنے مقصد تخلیق کو ہم نے بھلا دیا۔ آج کیا حال ہے کہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں ہم گرا دیے گئے، ناکامی ہمارا مقدر بن چکی، ناکامیوں کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مثال میں آپ کو دوں، یہ ٹیوب لائٹ آپ کے سامنے ہے، ہم گھر میں لگاتے ہیں، مسجد میں لگاتے ہیں۔ ٹیوب لائٹ بنانے والی کمپنی نے اسے کیوں بنایا؟ ٹیوب لائٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بلب کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ روشنی فراہم کرے، گھروں میں اجالا کرے، مسجدوں میں اجالا کریں۔ جب تک یہی ٹیوب لائٹ روشنی فراہم کرتے رہتی ہے، جب تک یہی بلب روشنی فراہم کرتا رہتا ہے، مسجدوں کو روشن کرتا ہے، گھروں کو روشن کرتا ہے۔ ہم ٹیوب لائٹ کو اپنی مسجدوں میں لگاتے ہیں، گھر میں لگاتے ہیں، اونچی جگہ پر لگاتے ہیں، عزت کی جگہ پر لگاتے ہیں، مگر بتائیے تو صحیح، جب یہی ٹیوب لائٹ روشنی فراہم کرنا بند کر دے، یعنی عام زبان میں جل جائے، بلب جل جائے، تو کیا اسے کوئی دیواروں پر لگائے گا؟ کیا کوئی اسے گھر میں رکھے گا؟ کیا کوئی اسے اپنی چھت کی سیلنگ پر لگائے گا؟ نہیں نہیں، پھر وہی ٹیوب لائٹ اسے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے، اسی ٹیوب لائٹ کو پھر وہ گندگی کی جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے، پھر کوئی گھر میں نہیں رکھتا، پھر کوئی مسجد میں نہیں رکھتا۔ پتہ کیا چلا کہ جو شے جس مقصد کے لیے بنائی جائے وہ اپنے مقصد کو اگر پورا کرتی ہے تو اس کو عزت ملتی ہے، اس کو وقار ملتا ہے، مگر جب وہ اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے، مقصد وجود پر عمل کرنا ترک کر دے، تو اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں گر جاتی ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جب تک ہم اپنی اس مقصد تخلیق پر عمل کیا کرتے تھے، جب تک ہم اپنے مقصد تخلیق پر کاربند تھے، جب تک ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، عزت ہمیں ملتی تھی، کامیابی ہمارا قدم چومتی تھی۔ ایک قلیل مدت میں 3 بر اعظموں پر ہم نے توحید کے فریلے لہرا دیے تھے، اور جہاں پر بھی جاتے اسلامی فریرہ لہراتے، جہاں پر بھی جاتے اسلامی مملکت کی ہم توسیع کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو پہچانا تھا، ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو جانا تھا، ہم نے اپنے مقصد تخلیق پر عمل کیا کرتے تھے، اسی پر ہم زندگی گزارا کرتے تھے۔ عزیزان
عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقصد تخلیق پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنا. ورنہ آپ اندازہ لگاؤ، اسلام کے پہلے جب نماز کا حکم نہیں تھا، جب لوگ بے شمار معبودان باطل کو پرستش کیا کرتے تھے، ایک پیشانی تھی کبھی سورج کے آگے جھکتی، ایک پیشانی تھی کبھی چاند کو سجدہ کرتے، کبھی پہاڑوں کو سجدہ کرتے، کبھی آنکھ کو سجدہ کرتے. گویا کہ انسانوں نے یہ اپنا معمول بنا لیا تھا کہ جس کے اندر طاقت دیکھی اس کو اپنا معبود بنا دیا، جس کے اندر قوت دیکھی اس کو اپنا خدا بنا دیا. انسان نے آنکھ کے اندر طاقت دیکھی، آنکھ کو اپنا معبود بنا دیا، اس کے آگے سجدہ کرنے لگے. پتھر کے اندر طاقت دیکھی، اس کو بت بنا کر کے اس کے آگے سجدہ کرنے لگے. اسی طرح سے سورج کے آگے طاقت دیکھی، اس کو اپنا معبود بنا دیا. ایک پیشانی تھی کبھی آنکھ کے آگے جھک رہی ہے، کبھی پتھر کے آگے جھک رہی ہے، کبھی چاند کے آگے جھک رہی ہے، کبھی سورج کے آگے جھک رہی ہے. پیشانی کا ایک کوئی مقام نہیں تھا. مگر قربان جاؤ، اسلام کے آنے کے بعد جاء الحق وزهق الباطل، یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اسلام کے آنے کے بعد پیشانی کا مقام بلند ہو گیا، پیشانی کا مقام بلند ہو گیا. اور وہ پیشانی جو اتنے سارے معبودان باطل کے آگے جھکتی تھی، اسلام نے اعلان کر دیا کہ اب یہ پیشانی مخلوق کے آگے نہ جھکے گی، اب یہ پیشانی بتوں کے آگے نہ جھکے گی، اب یہ پیشانی سورج کے آگے نہ جھکے گی، اب یہ پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گی. جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے پتھر کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جو کائنات کا خالق ہے، اس کے آگے یہ پیشانی جھکے گی. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمیں کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. یعنی یہ جو سجدہ جس سے ہم دور ہو گئے، اسی سجدے نے بے شمار سجدوں سے نجات ہمیں دلائی تھی. آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، اللہ کی بندگی سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم نے اسی کو فراموش کر دیا. مسلمانوں، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب کام کاج نہ کریں، تجارت نہ کریں، روزی نہ کمائیں، صرف عبادت کرتے رہیں. بلا شبہ تجارت کرنا سنت ہے اور کام کاج بھی کریں، مگر ان تمام چیزوں کو بھی آپ عبادت اور ثواب میں بنا سکتے ہیں. اگر آپ تجارت کریں تو سنت مصطفیٰ کے مطابق کریں تو تجارت کرنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا. آپ کھانا کھائیں تو سنت مصطفیٰ کے مطابق کھائیں تو آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا. آپ سوئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوئیں تو آپ کا سونا بھی ثواب اور عبادت میں شمار ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے اپنے ہر عمل کا تعلق اگر آپ سنت مصطفیٰ سے جوڑ لیتے ہیں تو قسم خدا کی ایک ایک عمل آپ کا ثواب بن جائے گا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے دنیا میں قوم ہوئی بے وقار اپنی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت کرنا ہے. جتنی عبادتیں ہیں، تمام عبادت میں سب سے افضل کوئی عبادت ہے تو وہ ہے نماز. نماز افضل العبادت ہے، نماز افتخار ابدیت ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے. نماز کے ذریعے انسان قبر کو آراستہ کر سکتا ہے، نماز کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، نماز کے ذریعے انسان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، نماز کے ذریعے انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتا ہے. نماز کی پابندی کرے، نماز ان کے وقتوں پر ادا کرے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے
کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں. ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور تم کہتے ہو ہمارے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں، کام کاج میں مصروف ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے. آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ بہت قرضہ ہو گیا ہے، بہت پریشان ہو گیا ہوں. تاکہ پریشانی دور ہو جائے، ٹھیک ہے آپ تعویذ لے جائیے، وظیفہ کیجئے، مگر آپ اس بات پر غور کیا آپ نے کہ اذان کے کلمات میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو اذان، آج حال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے رہتے ہیں. فرمایا گیا کہ اگر کوئی اذان کے دوران بات چیت کرے تو معاذ اللہ اس کا خاتمہ بالخیر پر نہ ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. ایسی بھی روایتیں موجود ہیں. یعنی اذان کا احترام بے پناہ ضروری ہے. اذان کے کلمات کا جواب دینا سب پر ضروری ہے. جب مؤذن اذان کہے، کیا کہتا ہے مؤذن اذان میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف. مؤذن تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، مؤذن تمہیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے، مؤذن تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہے. اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اذان سنی، اذان سننے کے بعد بھی ہم دکان کھولے ہوئے اور کاروبار کر رہے ہیں، اذان سننے کے بعد بھی ہم تجارت کر رہے ہیں، اذان سننے کے بعد بھی ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. تو اب کامیابی تمہیں دکان میں کیسے ملے گی؟ کامیابی اگر چاہتے ہو تو اذان کی آواز آپ نے سنی، بند کر دو دکان، نماز کے لیے آ جاؤ. اذان کی آواز سنی، اگر کاروبار کر رہے ہیں تو بند کر دو کاروبار، نماز کے لیے آ جاؤ. اب تمہیں کامیابی یہاں ملے گی. ہمارے اسلاف کتنی سختی سے عمل کیا کرتے تھے کہ اذان کی آواز آتی، اگر کوئی درزی ہوتا، کپڑے میں سوئی اس نے ٹاکنے کے لیے دھاگا لگایا، اذان کی آواز آئی، سوئی کو نکالنا بھی گوارا نہ سمجھا، فوراً مسجد کی جانب بڑھ گیا. ایک بڑئی ہے، لوہار ہے، اس نے ہتھوڑا اٹھایا تھا لوہے پر مارنے کے لیے. اذان کی آواز آئی، اس نے لوہے پر ہتھوڑا نہ مارا، سائیڈ میں رکھ دیا، فوراً مسجد کی جانب دوڑ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وہ وقت تھا کہ لوگ اذان کی آواز پر جواب دیتے ہوئے مسجدوں میں دوڑ جایا کرتے تھے. مسلمانوں، تم بھی اپنا معمول بنا لو، اذان کی آواز آئے چھوڑ دو کام. لوم چرا رہے ہو تو لوم بند کر دو، دکان پر ہو تو دکان بند کر دو، ہوم ورک کر رہے ہو تو اس کو بند کر دو، اسکول جا رہے ہو تو اسکول جانا بند کر دو، کوئی اور کام کر رہے ہو تو بند کر دو. اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، پھر دیکھنا قسم خدا کی تم کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں تمہارے گھروں میں کیسے نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں گھروں میں کیسے نازل ہوں گی. مسلمانوں، اپنی بھی عادت بناؤ، اپنے بچوں کی بھی عادت بناؤ، نماز پڑھنے کی تاکید کرو. اس لیے کہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، پھر اور بڑا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر کے پڑھاؤ، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے جب نماز فرض ہو جائے تو وہ نماز پڑھنے لگ جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، خود بھی نمازی بنیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، بچوں کو بھی نماز کی تربیت دیں. اس لیے کہ کل بروز قیامت جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ کیا سوال ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا کمایا، دولت کیسے کمائی، روپیہ کیسے کمایا. باقی سب حساب کتاب ہوں گے، پرسش ہوگی.
میزان میں عمل تولے جائیں گے، مگر سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ تو مسلمانوں، حشر کے دن اولین اور آخرین موجود ہوں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے، جو پہلے انتقال کر گئے وہ بھی موجود ہوں گے، اور جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے ہیں، وہ بھی موجود ہوں گے۔ حشر کے دن تمام اہل محشر ہوں گے۔ ایسے عالم میں ایک ایک شخص سے حساب پوچھا جائے گا۔ جب نماز کے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا ہم کہیں گے کہ نماز کا فلاں نماز کا وقت ہوا تھا، میں کاروبار کر رہا تھا، میں نماز کا وقت ہوا تھا، میں یہ کام کر رہا تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا؟ نہیں نہیں مسلمانوں، کوئی بہانہ نہ چلے گا۔ نماز کے متعلق سوال ہوگا تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں، ایک بھی نماز قضا نہ ہو، چھوٹے نہ۔ اگر چھوٹ گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس نماز کی ادائیگی کریں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس عمل کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا گیا؟ تب اس کے بعد جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا گیا، جہنم میں لے جایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کی محافظت کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا فقد ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ یعنی عمارت، یہ جو یہاں پر اوپر چھت لگا ہوا ہے، بیچ میں پلر ہے، یہ پلر ہے، یا کوئی بھی بلڈنگ بنانے کے لیے پلر کی ضرورت ہوتی ہے، ستون کی ضرورت ہوتی ہے، گھر بنانے کے لیے ستون کی پلر کی ضرورت ہوتی ہے، اینگل لگا کر کے پتھر اٹھایا گیا۔ تو کوئی بھی عمارت پلر پر قائم رہتی ہے، ستون پر قائم رہتی ہے۔ اگر ستون گر جائے تو پورا چھت گر جائے گا، پوری عمارت گر جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ نماز کو دین کا ستون بتایا گیا ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی اگر ہم نماز ترک کریں گے تو غور کرو مسلمانوں، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ہم دین کی عمارت کو قائم کر رہے ہیں یا ڈھا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اسلام کا نام لیتے ہیں، مگر نماز ترک کرنے کی بنیاد پر ہم دین کی عمارت کو قائم کر رہے ہیں یا ڈھا رہے ہیں۔ مسلمانوں، نمازیں ان کے وقتوں پر ادا کرو۔ ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ جائے جان بوجھ کر تو کتنا بڑا آخرت کا نقصان ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک شخص ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا گھر ہے، مال و متال ہے، آگ لگ گئی، گھر جل گیا، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، مال ختم ہو گیا، تو بتاؤ یہ دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ کہیں زلزلہ آیا، ترکی میں زلزلہ آیا، بیچارے کتنے بچے یتیم ہو گئے، پورا کا پورا گھر ختم ہو گیا۔ یعنی ان کی تکلیف کا احساس ان سے کے ذریعے ہم لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان دنیا کا ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز جس نے قضا کی تو آخرت کا اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، آخرت کا اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، کبھی نمازیں قضا نہ کریں، اور بے برکتی جو ہوتی ہے یہ نماز ترک کرنے کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ قطب ربانی، محبوب حقانی، سیدنا سید عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ حضور میں بہت پریشان حال ہوں، بے برکتی کا شکار ہو گیا ہوں، جو کماتا ہوں خرچ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی عمل بتا دے تاکہ میرے گھر میں رحمتوں اور برکتیں نازل ہونے لگے۔ تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا، آنکھ بند کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر پر پردہ ڈال دو۔ وہ چلا گیا اور اپنے گھر کی دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ گھر کے دروازے پر پردہ ڈالنا تھا کہ کچھ ہی دن گزرا کہ جو بے برکتی تھی وہ ختم ہو گئی اور اللہ کی رحمتیں
اور اللہ کی برکتیں نازل ہونے لگی، وہ امیر ہو گیا، اور پھر کچھ دن بعد وہ تحفے تحائف لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، عرض کی کہ حضور آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا اور میں نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف آپ نے فرمایا کہ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو، میں نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے میرے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہوئی، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، مسلمانوں غور سے سنو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سن تیرا گھر روڈ کے کنارے پر تھا، روڈ پر سے گزرنے والے نمازی بھی ہوا کرتے تھے، روڈ پر سے گزرنے والے بے نمازی بھی ہوا کرتے تھے، تو بے نمازی کی نظر براہ راست تیرے گھر پر پڑ جاتی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کا نزول اٹھا لیا تھا۔ یعنی بے نمازی کتنا کم نصیب انسان ہے، بے نمازی اللہ کی رحمتوں سے کتنا دور ہو جاتا ہے، کہ جس گھر میں وہ دیکھ لے وہاں سے رحمتیں منقطع ہو جائیں، اللہ کی برکتیں ختم ہو جائیں، تو جس گھر میں بے نمازی رہتے ہو، جو گھر بے نمازیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں نمازوں کی محافظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز قضا کرنے کی بنیاد پر کل بروز قیامت کیسا دردناک عذاب ہوگا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جو بے نمازی ہے، قبر میں جب اسے دفن کیا جائے گا تو اس کے اوپر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجع الاقرا ہے، اس کے دانت لوہے کے ہیں اور اس کے ناخن 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی کوئی 500 سال تک سفر کرتا رہے تو جتنا سفر طے کرے گا، جتنا ڈسٹینس طے کرے گا، اتنے لمبے لمبے اس کے ناخن ہیں، دانت لوہے کے ہیں، اور جب وہ بندے کو ایک ڈنک مارے گا تو وہ بندہ بالکل زمین کی نچلی سطح میں یعنی تحت الثری میں چلا جائے گا، پھر اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے نکالے گا، ایک مرتبہ نہیں مارے گا، پھر وہ نیچے چلا جائے گا، پھر اسے نکالے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے جس نے فجر کی نماز قضا کی ہوگی تو فجر سے لے کر ظہر تک ڈستا رہے گا، جس نے ظہر کی نماز قضا کی ہوگی تو ظہر سے لے کر ڈستا رہے گا عصر تک کے، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو عصر سے لے کر کے مغرب تک، جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی تو مغرب سے لے کر کے عشاء تک، جس نے عشاء کی بھی نماز قضا کر دی تو عشاء سے لے کر فجر تک مارتا رہے گا۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، دنیا کا سانپ اگر ڈس لے تو زہر چڑھ جاتا ہے، انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، وہ آخرت کا، وہ قبر کا، وہ وہاں کا جو سانپ ہے جس کے دانت لوہے کے ہیں، وہ جب ڈنگ مارے گا تو شدت تکلیف کا اندازہ ہم اپنا نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہمارا یہ نازک بدن جہنم کی عذاب کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں، ہمارا یہ نازک بدن جہنم کے عذاب کو سہنے کا مستحق نہیں، لہٰذا نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں۔ ایک آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ کل بروز قیامت جو بے نمازی ہیں ان کے متعلق وعید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے، اس کی تپش کم ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی کو کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اس وادی کو کھولا جاتا ہے تو جہنم کی آگ جو بجھنے لگی تھی اس کی تپش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ کی تپش بھی کم نہیں ہے، یعنی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں آگ بھیجنی چاہی تو اس آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے ٹھنڈے پانی سے دھو کر کے دنیا میں آگ بھیجی گئی، جو آگ ہمارے استعمال کے اور کھانا پکانے کے لائق ہوئی۔ تو بتاؤ جو جہنم کی آگ ہے وہ 70 گنا زیادہ تپش والی ہے، جب وہ بجھنے لگتی ہے تو غی نامی وادی کے کنویں کو کھولا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ اور بھڑکنے لگتی ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح کہ اس کنویں کے اندر کتنی تپش ہوگی، کتنی گرمی ہوگی، یعنی اس آگ میں۔ وہ کنواں کس کے لیے بنایا گیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کنواں بے نمازیوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کنواں شراب خوروں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کنواں ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔
سب سے پہلے بے نمازی کا ذکر ہے۔ مسلمانوں نمازوں کی محافظت کریں۔ محرم کی مجلس منعقد کی گئی ہے، 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کا یہاں پر پروگرام جاری ہے، 10 دن تک چلے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ کریں گے، شہادت کا بیان ہوگا۔ تو ان کی زندگی پاک سے بھی ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ جب جنگ میں نماز کا وقت ہو گیا تو جنگ مؤخر کی گئی، روکی گئی، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں تھا، اس وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ تو ہم ان کی شان میں، ان کی یاد میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں، تو ان کی زندگی پاک سے درس عبرت حاصل کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔